دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، یہ تو ایک بات ہوگی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا اعلان جنگ کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو۔ اللہ اکبر، گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے؟ صرف نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر۔ قرآن اٹھا کے دے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کرنا،
ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن. میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے, اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت میری امت, حضور نے فرمایا میری امت, میری امت, یہ میری پہ غور کریں. آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے, تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں, جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا, تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے, تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا. حضور نے کیا فرمایا میری امت, حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ. رات کے 3-3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور اگر ہم, وہ بھی دین دار طبقہ, نمازی حاجی, ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, 4-4 6-6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں, لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں, پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں, خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. یعنی 1 سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی. جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا, اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے. میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا, یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے, مجھے کیا حق پہنچتا ہے, لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کا امتی تو بنے, حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے, کوئی حضور کا امتی بنے. پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں, میدان محشر اسی کا ہے. اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں. ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا, ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا. لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر, اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر. کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاک کی نظر سے, گندی نظر سے دیکھا, اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو. اللہ اکبر, اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے. میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے, دن کا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں, صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا, اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں. جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ان پر
पतली सी आंखों का क्या बनेगा जो न प्यास का जर्रा बर्दाश्त कर सके, जो न तिनका बर्दाश्त कर सके। तिनका और जर्रा तो दूर की बात, हमारी पलक का बाल अगर टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो उस वक्त तड़प का आलम क्या होता है, उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होता है। अपनी पलक का बाल जो आंख बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम की आग जहां पहाड़ भी पिघल कर पानी हो जाएंगे, वो आग जब आंखों में डाली जाएगी, अंजाम क्या होगा। लोग कहते हैं नमाज की तौफीक नहीं होती, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, फरमाते हैं आदमी सिर्फ गुनाह करने का सोच ले, सिर्फ सोच ले, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत छीन लेता। गुनाह करने का सोचने की बुनियाद पर, सोचने की बुनियाद पर अल्लाह उससे इबादत की लज्जत को छीन लेता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल करे, आंखों को हराम देखने से बचाए, आंखों को आवारगी से बचाए, अल्लाह का ऐलान है मैं उसके दिल में ऐसा ईमान नक्श कर दूंगा, उसकी हलावत वो अपने दिल में महसूस करेगा, उसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह अकबर, वो ईमान दिया जाएगा, वो ईमान आंखों को कंट्रोल करने की बरकत से वो ईमान दिया जाएगा जिसकी लज्जत और हलावत को इंसान महसूस करेगा। एक मर्तबा अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा, इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार, हदीस पाक लिखते हैं जिसका मफहूम ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत नईम का तस्करा छेड़ा। आका ने जन्नत नईम का, याद रखना जन्नत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी अहले बिदत ने बयान की है, और जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना आप और हम बयान कर रहे हैं। ना इतनी आसान है जितना हम बयान कर रहे हैं, और ना उतनी मुश्किल है जितना अहले बिदत ने बयान किया, उसके दरमियान की बात है। सुनो, जन्नत के कई तबके हैं, उसमें से एक है जन्नतुल नईम। अल्लाह अकबर, ये जन्नत नईम क्या है। एक दिन मेरे आका ने, जिन्होंने ये सारी जन्नतें देखी है और सारी जन्नतों की सैर की है, जन्नत कैसी है पता है आपको? सुन लो जन्नत कैसी है। आदम जन्नत से आए, आदम जन्नत से आए जिस्म और रूह के साथ, मगर वापस नहीं गए, दुनिया ही में रह गए। है ये जन्नत, ठीक? वो आए, गए नहीं वापस, यानी माज़अल्लाह ये मतलब नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई मफहूम के वो जन्नती नहीं है, ये कोई बात मत निकाल। वो अगर वो जन्नती नहीं तो जन्नती कौन है? जन्नत तो उनका वतन है, लेकिन आए गए नहीं, आने जाने की बात हो रही, ये जन्नत। आदम आए गए नहीं, क्यों? जन्नत से आए, औलाद की मोहब्बत ने दुनिया में रख लिया, ठीक? हजरत इदरीस जन्नत में गए और भूल गए औलाद को, जन्नत इतनी अच्छी लगी कि वापस नहीं। आदम आए, पलट कर नहीं गए, इदरीस गए, पलट कर नहीं आए। ये अपने नबी की शान है कि जो गए भी हैं और बार बार गए और बार बार वापस आए। ये अपने नबी की शान है। मेरे इमाम कहते हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, अरे जन्नत तो नीचे रह गई, वो तो उससे बड़े मकाम पर जाते हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है। ये शान जन्नत देखकर इदरीस वापस ना आए, लेकिन मेरे नबी उम्मत से प्यार इतना करते हैं कि हुस्ने खालिक को देखकर उम्मत की मोहब्बत में नबी वापस तशरीफ लाए। उम्मत से प्यार कितना है, खुदा का हुस्न देखा फिर भी वापस तशरीफ, वो जन्नत का हुस्न देखकर वहीं रह गए, ये खुदा का हुस्न देखकर भी वापस तशरीफ। उम्मत से प्यार कितना है, अल्लाह अकबर। मगर तो मेरे आका ने जन्नत नईम का तज़किरा किया। जन्नत नईम, अब जिसने खुद देखा हो वो कैसे बयान करेगा? बस मैंने तो नहीं देखा, अब मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा। आका फरमाते हैं, न तुम्हारे तसव्वुर में आए वो नेमतें, न कोई आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिमाग में उसका तसव्वुर आया। हुजूर ने बस इतना बताया
اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے۔ اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا؟ ہاں، یہ شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے، صحیح؟ مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جانے۔ ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہے تو حوروں کا بنانے والا، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا۔ نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں، نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے، اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے۔ اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا۔ اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے۔ لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے۔ کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھئی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں، فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی، کام ایک ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے۔ کتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں ٹوئنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا؟ ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے۔ دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا۔ اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ 360 حوروں کا وہ شوہر بن جاتا ہے اسی وقت نظریں جھکانے سے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، تو اس کا معکوس دیکھ رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر۔
اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنا یا اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا، اس کی نسلیں۔ لوگوں کے کاروبار یوں ہی لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا ہے، مولانا کسی نے کچھ کر دیا میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، مولانا کسی نے کچھ کر دیا میں بیمار رہنے لگا ہوں، مولانا کسی نے کچھ کر دیا، اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے، پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں، خوب کماتے ہیں، پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں۔ سب ایسے، میں یہ نہیں کہتا سب کو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے، جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اللہ پاک اللہ اکبر ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا، سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے، کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے، کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے، کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے۔ بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی، جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا، اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، یہ سب لاشعوری طور پر ہے، لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے۔ جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا، حرام کھایا، ناجائز کام کیے، تنہائی میں گناہ کیا، پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے، اللہ اکبر، نہ پیر اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے، اس کو علامہ شعیب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ زید علیہ رحمت و رضوان امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں۔ دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں، حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے۔ جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو یا آنکھیں کھول کے بیٹھو اور سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے، کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا یہاں سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہے، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا۔ آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دیں تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے۔ لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے،
کیسے وہ لوگ تھے؟ کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں، بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں؟ اگر تو نے راضی کیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بدتر ہے۔ یہی تو اور کیا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے۔ ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے۔ امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، اور وہ چیخ رہا تھا، اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا تھا، فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا۔ میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا، وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا۔ جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا۔ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، حبا منصورہ بنا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر